انسان کو جو پیدا کیا ہے اس پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر میری بندگی اور میری عبادت کرے. اور جب انسان کی تخلیق ہو گئی تو رب کریم نے انسان کے طلبات کے ذریعے سے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا اور ان انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو دین کی طرف دعوت دی اور بتایا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی واحد نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہی معبود، وہی خالق، وہی رازق، سب کچھ اللہ ہے. سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے بھی وہی پیغام امت کو دیا اور امت کو بتا دیا کہ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اس روئے زمین پر جتنی بھی امتیں آئیں ان امتوں کا مقام اور مرتبے الگ الگ ہیں، لیکن سب سے افضل اور سب سے فوقیت والا اور سب سے محبوب امت ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، کیا کرو مکمل دین کے اندر داخل ہو جاؤ.
کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے محبت ہم سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام پر انعام دیتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو مقدس مہینہ گیا اس میں تم مغفرت کروا کر کے مجھے راضی اور خوش کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ. یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے 11 مہینے گزرے ہیں اس میں جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت کو سجا کر کے جنت کے دروازے رمضان داخل ہوتے ہی کھول دیے جاتے ہیں. اور کیا کرتا جاتا ہے کہ شیاطین کو بندی بنا کر کے بند کر دیا جاتا ہے. شیطان جو بند ہو گیا تو اب شیطان کی برائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ مسافر بھی جاری جب پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو دوسرا مغفرت کا ہے. یعنی کیا ہے؟ اگر کوئی کم گنہگار ہے جو رب کریم کی ربوبیت کو مان کر کے عمل کرتا ہے لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے رحمت کے عشرے میں وہ اپنی مغفرت کراتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 رکھے. دوسرے میں مغفرت. اگر مغفرت کا عشرہ جب شروع ہو جاتا ہے تو رحمت کا عشرہ ختم نہیں ہوتا ہے. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ رحمت ختم ہوگی بلکہ رحمت بھی شروع ہے. دوسرا کیا شامل ہو گیا؟ مغفرت بھی شامل ہوگی. اور تیسرا ہے کہ اس کو نار یعنی جہنم سے چھٹکارے. اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اتنے گناہ کیے ہیں کہ رب کریم کو کس طرح ہم خوش کریں. ایک آدمی رہتا ہے وہ کسی کی اگر نافرمانی کرتا ہے تو جس کی نافرمانی کری ہے وہ آدمی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے باہر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ماں رہتی ہے وہ کتنی بچے سے محبت کرتی کتنی محبت کرتی وہ ماں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے 70 ماں سے زیادہ محبت کرتی. کیوں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس کو سجایا ہے اور فرشتوں کے سامنے کہا ہے کہ میں ان پہ فخر کب کرتا ہوں جب بھی میری بندگی اور عبادت کرتے. تو رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں رمضان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنے آپ کو اور اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا. اسی لیے شعبان المعظم کا جو مہینہ آتا ہے اس میں ایک رات آتی ہے جو شب برات. اس کے فضائل بیان ہو چکے لیکن یہ رات اللہ نے شعبان کی 15 تاریخ کو کیوں رکھا؟ رمضان سے 15 دن پہلے کیوں رکھا؟ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی اس کو دعوت کے لیے کہا جائے کہ بڑا پروگرام ہے آپ کو تشریف لانا. تو آدمی کیا کرے گا؟ نہائے گا دھوئے گا اور کپڑے اچھے سے پہنے بن کر کے جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ کہ بھائی بڑا پروگرام ہے بڑے مہمان آئیں گے وہ دیکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ رکھا ہے یہ مسلمانوں کا اور دینداروں کا استقبال کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ میرے بندے کو 15 شعبان دیے اب تو گناہوں سے توبہ کر لے. جو تیرے دل کے اندر گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے برائیوں کا زنگ لگ چکا ہے بدعات اور خرابات کا جو زنگ لگ چکا ہے ان سب سے توبہ کر لے اور میرے دربار میں آ. اس لیے یہ شب برات ابھی. اور پھر رمضان
دیکھ لو جس کے والدین ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے، اور جس کے والدین راضی ہیں تو رب کریم اس سے راضی ہے۔ تو جس کو رمضان المبارک کے برکات اور رحمتیں ملتی ہیں وہ اپنے والدین کے پیر پکڑنے پڑے پکڑ لو، کچھ بھی کرنا پڑے، معافیا مانگنی پڑے معافیا مانگ لو، ان کے پیروں میں پڑ جاؤ کہ ہمیں معاف کر دو، جو مقدس مہینہ ہے اس کی برکات دے نصیب۔ اور تیسرا ہے رشتہ ناتا توڑنے کا، جو رشتے داروں کے اندر لڑائیاں کرانے کا۔ اس دور کے اندر کیا ہے، جو منافقین کرا کرتے تھے آج مسلمان کرتے، 50% مسلمان وہ کام کرتے جو منافقین کرتے تھے، اور منافقین کا درجہ قرآن نے کیا فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے خطرناک جو جگہ ہے وہاں پر منافقین کو ڈالا ہے۔ تو منافقین کون ہے؟ جو دوہری زبان استعمال کرے، میرے پاس آئے میری کیا کرے، تعریف کرے، خدا کی برائی کرے، اور وہاں پہ جائے میری برائی اور اس کی تعریف کرے، تو اس کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھنے کا۔ ایک کینے کے معنی ہوتے ہیں دو طرح کا رہتا ہے، ایک تو یہ رہتا ہے کہ کسی سے دشمنی ہے، ٹھیک ہے، دل کے اندر ہے بھائی کچھ نہیں۔ دوسرا یہ کینہ ہے کہ دل کے اندر دشمنی بھی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی دوسرے وقت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ ہو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو بھائی بھائی سے ناراض ہیں، پھر کہہ رہے ہم نمازیں پڑھے، ہم رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ ارے بھائی جب کامیابی چاہیے تو سارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے آیت پڑھی آئے الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے مکمل دین میں آؤ۔ دل چاہ رہا ہے دین کا کام کر لیا، دل نے کہا یہ کام آپ کے لائق نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ یہ نہیں جو شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے آمنا وصدقنا، مان بھی گیا اور تصدیق کر لی، سب کچھ کر لیا، یہ رہتا ہے شریعت کا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، سب سے پہلے لوگوں سے معافی مانگو، والدین سے معافی مانگو، جتنی برائیاں کی ہے رب کریم سے بھی معافی مانگو، اور معافیا مانگنے کے بعد جب رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہو جاؤ تو کیا کرو، تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرو، دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرو کہ ہم جو کام کریں گے اللہ کو دکھانے کے لیے کریں گے، کسی مخلوق کو کسی شخص کو دکھانے کے لیے یہ کام ہم ہرگز نہیں کریں گے، اللہ کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ اور تقویٰ کہتے ہیں کس کو ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عمر بن الخطاب، جس کی آدھی دنیا پر حکومت تھی، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر بن الخطاب کو کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت عمر کو کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ سے گزرو کہ وہاں پر کیا دونوں طرف جھاڑیاں ہیں اور ایسے درخت ہیں جن کے کانٹے کپڑوں میں لگنے کی وجہ سے کپڑے پھٹ جائیں گے، تو آپ اس راستے سے کس طرح گزرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے گزروں، حقیقت بھی یہی حالات ایسے ہی گزرے گا۔ تو حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یہی تقویٰ ہے کہ تمام برائیوں سے ہٹ کر کے دین اور شریعت اور مطالعہ کا جو راستہ ہے اسی راستے پر چلنے کو کیا کہتے ہیں، تقویٰ۔ آج ہم اور آپ جائزہ لیں، اپنے دلوں کے اندر جھانکیں، ہم یہاں پر پروگرام رکھتے سب کچھ کرتے، ہر آدمی کیا کہتا ہے اصلاح معاشرہ کرو۔ ارے بھائی اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا، سب کچھ کرو۔ اصلاح معاشرہ اگر چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر دین اور شریعت کو لانا پڑے گا اور تمام خرابات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کری۔ جو برائیاں ہوتی تھی ان برائیوں کو اپنے گھر میں دیکھتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر تو نہیں ہے یہ برائی، ان کو ختم کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی اصلاح کریں۔ لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنی خود کی اصلاح کریں۔
اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کس چیز کا ذکر ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتاؤ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے کیا بنے، قریبی بن جائیں۔ اللہ کا اگر قریبی بننا ہے تو سب سے اہم اگر جو چیز ہے ورد اور وظیفہ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوگا۔ کم سے کم دن بھی ایک قرآن پاک مکمل کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے 5 دن کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 10 دن کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کرو۔ اور جو سب سے کمزور اگر درجہ دیکھا جائے تو روزانہ کا ایک قرآن تلاوت ہو۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں کم سے کم ایک قرآن تو ہمارا مکمل ہو۔ ہم لوگوں کے سامنے کہے بھائی وظیفے بتاؤ، اتنی تکلیفیں اور مشکلات آ رہی، ہم کیا کریں؟ کیا کرو گے؟ قرآن پاک کو پڑھو، نماز کو پڑھو۔ تراویح کیوں رکھی گئی؟ تراویح کا مقصد اور مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے گویا کہ وہ میری گود کے اندر ہوتا ہے، اللہ تو اسے محبت کر رہے، گود کے اندر سلا رہے۔ جب تراویح ہم پڑھ رہے ہیں تو رب کریم تو اور ہم سے زیادہ قریب ہو گئے۔ ہم تو جو چاہیں گے اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ اور اپنی دعاؤں کو عام کرو، لوگوں کے لیے دعائیں کرو، خود کی ذات کے لیے کرو، گھر والوں کے لیے کرو، پھر عام مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرو۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، سامنے کھانا بھی رہتا ہے، سب کچھ رہتا ہے، آدمی اس وقت کیا کرتا ہے؟ رب کریم سے دعا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتے ہیں دیکھ میرا بندہ جس کے اوپر تم سوال کر رہے تھے اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنی محبت مجھ سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ یہ بندہ میری وجہ سے کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، کتنی رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینہ آ رہا ہے اس سے پہلے اپنے دلوں کے اندر جو گندگیاں بھر چکے ہیں ان کو ختم کریں۔ ماں باپ کی نافرمانی کر چکے ہیں، معافی مانگ لیں۔ بڑوں کی نافرمانی اور ادب کے خلاف باتیں کر چکے ہیں، ان سے بھی معافی مانگ لیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو پوری دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ آج کا المیت یہی ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا، پوری امت کو راضی کر رہے، لیکن اللہ ناراض ہے، اس وجہ سے